نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نماز فجر کے بعد اگر آپ اس تسبیح کو فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ کبھی آپ کے رزق میں تنگی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا کریں گے کہ آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، لیکن آپ کا رزق کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ وہ سچا عمل ہے کہ جو اس عمل کو پڑھ لیتا ہے ساری زندگی دولت میں کھیلتا ہے۔ بس فجر کی نماز کے بعد یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، دنیا جہان کی پریشانی، دنیا جہان کی حاجت مراد منٹوں سیکنڈوں میں پوری نہ ہوئی تو پھر مجھے کہنا، آج وہ سچا عمل بتاؤں گا، آج ایسا طاقتور وظیفہ بتاؤں گا۔ میری وہ تمام دکھیاری پریشان بہنوں اور بھائیوں کو یہ وظیفہ پڑھتے ہی دنیا جہان کی دولت رب کریم سے مانگ لینا، اللہ رب العزت کی ذات آپ کی جھولیاں بھر دیں گے۔ آج تک جو نہ مل سکا وہ انشاءاللہ ایک دن کے عمل سے مل جائے گا۔ وظیفہ پڑھتے ہی اگر تمہاری خالی جھولیاں دولت سے نہ بھر جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ وظیفہ پڑھتے ہی اگر تم مالدار نہ بن جاؤ تو پھر مجھے کہنا۔ ہر حاجت ہر مراد تمہاری انشاءاللہ منٹوں میں پوری ہوگی۔ دنیا جہان کی پریشانیاں تکلیفیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ میرے دوستو، اگر وظائف پڑھ پڑھ تھک چکے ہو، اس عمل کو پڑھ لینا، ساری پریشانیاں دور ہوں گی، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور جو کوئی ایسا شخص ہے کہ جس پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہو، وہ 15-20 سیکنڈ نکالے اور میرا بتایا ہوا یہ عمل کر لے۔ جس کے طریقے سے بتاؤں گا اسی طریقے سے پڑھ لینا۔ دولت رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی، لیکن دولت آنا بند نہ ہوگی۔ یہ وظیفہ منٹوں میں سیکنڈوں میں حالات بدل دیتا ہے۔ رزق کے دروازوں کو کھول کر پڑھنے والے کے اوپر دولت کی ایسی بارش برساتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جائے۔ یہ وہ سچا عمل ہے کہ آج تک جس نے بھی پڑھا اس کی زندگی بدل گئی۔ آج تک یہ وظیفہ جس نے بھی پڑھا اس نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب میری حاجتیں مرادیں پوری نہ ہو سکیں۔ جو پڑھتا ہے اللہ پاک کے حکم سے، اللہ رب العزت کی ذات اس کو مالا مال کر دیتے ہیں، اس کے حالات کو بدل دیتے ہیں۔ خالی جیبوں کو فوری طور پر بھر دینے والا، دولت کا چھم چھم بارش برسانے والا یہ ایسا خاص عمل ہے۔ انسان اس وقت سب سے بڑی جو پریشانی ہوتی ہے وہ پیسہ نہ ہونا ہے، دولت نہ ہونا، غریبی، اور یہ عمل پیسوں کی جب بارش کر دے، دولت کا طوفان کھڑا کر دے تو کہاں گئی پریشانی؟ بیماری کیوں لگتی ہے؟ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، تنگ دستی میں، مالی پریشانی میں بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے، لیکن اس وظیفے سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد بندہ اگر جو نہ بھی مانگ سکے یا مانگنا بھول جائے، اللہ رب العزت کی ذات وہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ جو انسان کی جائز حاجتیں ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، فوری طور پر اللہ رب العزت کی ذات اس کو پورا کر دیتے ہیں اور ہر پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہر بیماری کو یہ عمل ختم کرتا ہے، جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو ختم کرتا ہے، جسم کے ریشے ریشے بد نظری کو ختم کرتا ہے۔ جو بندہ کوئی ایسی پریشانی میں مبتلا ہو، گھروں میں جھگڑے ہوں، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو کہ جس کا حل نہ نکل رہا ہو، وہ پریشانی بھی یہ وظیفہ پڑھتے ہی ختم ہو جائے گی۔ آج رب کریم کے حضور جولی پھیلا کر آج اس وظیفے کے بعد جو مانگنا ہو مانگ کر دیکھ لینا۔ میں بڑی بات نہیں کرتا، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو اس عمل کو پڑھنے کے بعد فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ یہ وہ عمل دینے لگا ہوں جو میرا اپنا ذاتی آزمودہ ہے۔ جب سے مجھے اس عمل کے بارے میں پتہ چلا، میں نے جب سے اس عمل کا آغاز کیا، اللہ پاک نے میری خالی جیب کو دولت سے بھر دیا۔ خالی جیب کو دولت سے بھر دینے والا، دولت کی چھم چھم بارش کر دینے والا یہ سچا عمل ہے۔ جس نے بھی اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ عمل کر لیا، سمجھو وہ بندہ کروڑ پتی بن گیا۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کر لے۔ دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، ہمیں رزق، روپیہ، پیسہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ دلوں میں وسوسے سے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو عمل کرنا ہے۔ اپنے دلوں میں اگر وسوسے رکھو گے، اپنے دلوں میں اگر خیالات رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا بھی یا نہیں، تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، آپ جو بھی وظیفہ پڑھیں، اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرتے ہوئے، بھروسہ رکھتے ہوئے آپ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو 100% کامیابی عطا فرمائیں گے۔
کیونکہ حالات کو بدلنے والے اللہ رب العزت کی ذات ہیں، رزق کی تنگی کو دور کرنے والے اللہ رب العزت کی ذات ہیں، پریشانیوں سے نکالنے والے، مصیبتوں اور دکھوں سے چھٹکارا دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جب آپ اللہ رب العزت کی ذات سے کامل یقین کے ساتھ مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمام مصیبتوں اور دکھوں سے آپ کو نجات حاصل ہو جائے گی۔ بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے اور توکل کرنا ہے۔ جب اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے پر توکل کرنے والے کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنے سے مانگنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے۔ جو اللہ رب العزت کی ذات مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں۔ جو بندے اللہ رب العزت کی ذات سے نہیں مانگتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات پھر ان لوگوں کو انہی کا غلام بنا دیتے ہیں۔ پھر وہ ساری زندگی لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، لیکن ان کے کام نہیں بنتے، ان کی مصیبتیں حل نہیں ہوتی، ان کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، ان کو قرضوں سے نجات نہیں ملتی۔ وہ ایک جگہ سے قرض اٹھاتے ہیں، دوسری جگہ پر دیتے ہیں، دوسری جگہ سے اٹھاتے ہیں، تیسری جگہ پر دیتے ہیں، اسی طرح ان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ اور جو لوگ اللہ رب العزت کی ذات سے مانگتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے گھر پہ آ جاتے ہیں، در پہ آ جاتے ہیں، جبین نیاز جھکا دیتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات ان کے آنسوؤں کی لاج رکھتے ہیں اور ان کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہاں سے بھی ہمیں رزق ملے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، بخشش کے دروازے کھول دیتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنے مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں۔ جو لوگوں سے مانگتا ہے اللہ رب العزت کی ذات اس سے ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دینے والی تو ذات میں ہوں، ساری کائنات کو میں کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں، سب کو رزق دینے والا میں ہوں۔ جو مجھے مانتے ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہوں، جو میری نافرمانی کرتے ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہوں، جو میرے حکموں کو مانتے ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہوں، جو میرے حکموں کو توڑتے ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہوں، جو مجھے رب مانتے ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہوں، جو مجھے رب نہیں مانتے ان کو بھی کیڑوں مکوڑوں کو رزق دیتا ہوں، سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کو رزق دیتا ہوں، جنگلوں میں رہنے والے جانور درندوں پرندوں کو رزق دینے والا میں ہوں۔ میں نے آج تک کبھی کسی کو بھوکا نہیں سونے دیا۔ جب رزق دینے والا میں، رزق کی ذمہ داری میں نے خود لی ہوئی ہے تو پھر لوگوں کے سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کسی تکلیف دکھ میں آپ مبتلا ہوں، آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی ذات اس کو نوازتے ہیں۔ محترم ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی کیونکہ یہ سب سے افضل درود پاک ہے، اس ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، کس مقصد کے لیے آج کا یہ عمل کر رہے ہیں، آج کا یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ قرضوں سے نجات چاہتے ہیں، تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں، دکان میں کاروبار میں خوشحالی چاہتے ہیں، اپنے گھر میں برکتیں اور رحمت چاہتے ہیں، یا آپ اپنی اولاد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ در در کی ٹھوکریں کھا کر تنگ آ چکے ہیں، آپ نوکری کی تلاش میں ہر روز نکلتے ہیں، آپ کو نوکری نہیں ملتی، آپ اس کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں۔ الغرض آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد، اپنی حاجت کی نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا ذا الجلال والاکرام،
یا ذل جلالی والاکرام، یہ اللہ رب العزت کا جلالی نام ہے۔ جب بندہ اس نام سے رب کریم کو پکارتا ہے تو رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ رب کریم فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ کون ہے بندہ جو اتنے جلال سے مجھے پکار رہا ہے؟ رب کے فرشتے رب کے حضور آپ کا نام پیش کر دیتے ہیں تو رب کی ذات کہتی ہے اے فرشتوں، میں اس بندے سے بے حد راضی ہوا ہوں، اس کی جولی میں دنیا جہان کے خزانے ڈال دو، یہ جو مانگتا ہے اس کی جولی میں ڈالتے جاؤ۔ وظیفہ پڑھتے ہی دولت والے اس عمل کو کرتے ہی دولت تمہارے گھر پہ پھینک کر چلے جاتے ہیں، تمہارا گھر، تمہاری دکان، تمہاری جیب دولت سے بھر جاتی ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، کمی بیشی نہ کرنا۔ 7 مرتبہ پہلا وظیفہ یا ذل جلال والاکرام کا پڑھ لے تو اسی وقت اس عمل کے اندر دوسرے نمبر پر جو طاقتور صورت ہے سورۃ کوثر، یہ دولت والی صورت ہے، ایک بار اس کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 41 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے، اور سورۃ کوثر 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد تیسرا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ اس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح آپ نے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ کی پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے دعا مانگنی ہے، اور دعا اتنی آپ نے عاجزی انکساری کے ساتھ مانگنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو منانا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات جس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے، کیونکہ ساری کائنات کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں، اور ساری کائنات کو نوازنے والے بھی اللہ رب العزت کی ذات ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے توبہ کرنی ہے، سچے دل کے ساتھ توبہ کرنی ہے۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ آپ نے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی، تو اس کے بعد آپ نے جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آج کا اس وظیفے کو پڑھا ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے دعا مانگنی ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ، روتے ہوئے، گڑ گڑا کے، عاجز بن کے، منگتا بن کے اللہ رب العزت سے مانگیے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اتنا نوازیں گے، اتنا نوازیں گے کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی، اور آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، رزق میں برکت آ جائے گی، قرضوں سے نجات مل جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک کام لازمی کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا، خود بھی نماز پڑھیے، گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کیجیے۔ یہ اللہ رب العزت کا وہ فریضہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج والی رات میں تحفہ دیا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے تحفہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، تو اس کو قبول کیجئے، اس پر عمل کیجئے، پھر دیکھیے کہ آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں کس طرح نازل ہوتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔